دعائیں لوگ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے اسباب پر بھی آپ یقیناً کلام فرمائیں گے جو بہت ضروری ہے، اور ساتھ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں یار دعا مانگتے رہتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دیکھیں میں یا آپ، جیسے آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا تو میں نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب میرے وعدے پر کتنا بھروسہ تھا آپ کو؟ اسی طرح ہم ایک دوسرے پر وعدے کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، بھروسے پہ دنیا چلتی ہے، کاروبار، بزنس، لین دین۔ تو رب کا وعدہ ہے یہ، اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں۔ کیا کہنے یہ اس کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جب دعا مانگے نا تو یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اتنا یقین ہو کہ میرا رب میری دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، الفاظ تو دور کی بات ہے۔ پھر بھی لوگ بولتے ہیں نہیں یار ہم بہت الحمدللہ سب معاملات صحیح ہیں لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو پہلی بات یہ کہ کھانا حلال کرے اپنا، جھوٹ نہیں بولے کاروبار میں، رزق حلال ہو، جو کپڑا پہنا وہ حلال ہو۔ سب سے پہلے اپنے معاملات درست کریں، اور جتنے بھی یہ طریقے ناجائز اور حرام طریقے لوگوں نے لگا رکھے ہیں، قبضے کی جگہ پر کما رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مال خبیث بن جاتا ہے، حرام تو نہیں کہیں گے لیکن مال خبیث کیا لائے گا، قبضے کی جگہوں پر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آمدنی آنے والی حلال ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں تو شبہات تو آ گئے نا آمدنی کے اندر۔ تو سب سے پہلے اپنے آمدنی کو خالصتاً حلال کریں۔ حرام کمائی کا سب سے بڑا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں نہیں یار ہمارے کمائی بھی حلال ہے، الحمدللہ ہم نے غور کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دعا مانگ رہے ہیں پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مثلا ذاتی گھر کی دعا مانگ رہا ہوں، کاروبار کی، شادی کی، بچوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دعا، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو مانگتا ہے مومن، رب فرماتے تم مانگ، وہ رب ہی تو ہے جو سننا چاہتا ہے۔ باقی کون سننا چاہتا ہے حضرت؟ کون کس کو سننا چاہتا ہے؟ وہ رب ہی تو ہے جو فرماتا مانگ مجھ سے۔ صدائیں ہوتی ہیں افطار میں، سحر میں، ہیں۔ ایک بات میں آپ کے، چونکہ آپ کا اتنا ماشاءاللہ یہ بڑا چینل ہے اور بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، دعا جو قبولیت کا وقت ہے نا، علماء اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح برزوی شریف میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے نا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے۔ صحیح ہے۔ فرمایا جو اس وقت دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ اللہ، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اپنی عادات و اطوار بھی بہتر کرے اور یقین کامل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آج فی زمانہ دیکھا جائے اسی طرح رزق حلال کرے اپنا، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنے اندر سے منافق کی علامت ختم کر دیں۔ ایک دو منافق کی دو قسم ہے نا، ایک منافق اعتقادی ہے، ایک منافق عملی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو منافق اعتقادی تو جنت ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا، صحیح ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ لیکن جو منافق عملی ہے، اس حضور علیہ السلام نے اس کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا آج قبلہ ہی میں جو بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ بیان آپ یقین مانیے کہ اگر مجھ سمیت ناظرین ہم سب غور کریں نا تو آج اکثر میں سے ہم میں سے یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ علامت ہے اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک جس کو محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا منافق عملی کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت رکھائی جائے گی خیانت کرے گا، اللہ، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا خصم فجر، اور جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں بکے گا۔ اللہ، تو یہ سب علامات دور کریں پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں۔ اللہ، تو اس کا میں ایک وظیفہ بتا دیتا بہت ہوں۔ خوب، بہت کمال کی بات۔ تو دعا کا تعلق دل سے ہے، کسی وظیفے سے نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال جو بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ انہوں نے یہ وظیفے پڑھے اور پھر اللہ سے مانگا تو اللہ نے عطا فرما دیا۔ صحیح، یا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، یا جو مانگ رہے ہیں اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے گا، سبحان اللہ، سبحان، بس یہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، نام ایک ہی ہے اس کا، ذاتی نام صرف ایک ہے، ایک ہی ہے، یا اللہ۔ اللہ، باقی اس کے علاوہ جتنے اللہ کے نام ہیں اسماء الحسنی ہیں وہ سب صفاتی نام۔ صفاتی نام۔ تو اللہ کا ایک نام ہے یا اللہ، اس کو پورے دن میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پڑھنا کس طرح ہے کہ ہر نماز کے بعد صرف 200 مرتبہ پڑھ لے. 200 مرتبہ یہ پڑھے, ایک ہفتہ نہیں گزرے گا انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے, اس کو خود لگے گا کہ جو میں مانگ رہا ہوں, یعنی یوں سمجھ لے آسان الفاظ میں کہ بندہ مستجاب الدعوت ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر, سبحان اس کی دعائیں قبول ہوں گی. واہ 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 واہ.